اکثر اوقات جب ہم کسی خاص ماحول، موقع یا گفتگو میں شامل ہوتے ہیں تو غیر ارادی طور پر ہمارا رد عمل غصے سے بھرا یا غیر معمولی اور ناموزوں ہو جاتا ہے، اور کوشش کے باوجود بھی ہم اپنا رویہ بہتر نہیں کر پاتے۔ اس ناموزوں رویے کی بنیاد ہماری اس ماحول، موقع یا طریقہ گفتگو کی غلط تعبیر سے جڑی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری سوچیں، جذبات، رویے اور جسم پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ CBT تھراپی دراصل انہی غلط تعبیرات کو رد کر کے ہمارے رویے اور رجحان کو بہتر بناتی ہے اور مشقوں کے ذریعے ہماری منفی سوچوں کو پہچاننے اور اپنے رد عمل کو بہتر بنانے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ CBT کی مدد سے عموماً فوبیا، ڈپریشن، اینزائٹی اور نشے کی عادت کا علاج کیا جاتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے صحتیاب کی وساطت سے پہنچائی گئی ہے، جو ذہنی صحت کا آن لائن کلینک ہے اور سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے ذریعے مشورہ مہیا کیا جاتا ہے۔ آئیے CBT کو بہتر سمجھنے کے لیے ہم مریم کی مثال لیتے ہیں۔ مریم ایک نوجوان لڑکی ہے جو کالج جانے سے گھبراتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے سب اس کے بارے میں باتیں کریں گے اور اس کی بے عزتی ہوگی۔ مریم کے والدین نے اس کی رہنمائی کے لیے صحتیاب کے آن لائن کلینک سے سیشن بک کروا دیا۔ پہلے سیشن میں سائیکالوجسٹ نے اپنا تعارف کروایا اور اعتماد کی فضا قائم کرنے کے لیے کچھ گفتگو کی۔ اس کے بعد سائیکالوجسٹ نے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا، جس میں سائیکالوجسٹ مہارت رکھتے ہیں اور تنقیدی سوچ کو ابھارتے ہیں تاکہ مریض خود سے اپنی منفی سوچ کا مواخذہ کر سکے۔ سائیکالوجسٹ نے مریم سے پوچھا کہ وہ کس وجہ سے آئی ہے۔ مریم نے جواب دیا کہ وہ سمجھتی ہے کہ وہ نارمل نہیں ہے۔ سائیکالوجسٹ نے کہا کہ مجھے تو آپ بہت نارمل لگ رہی ہیں، کیا مجھے بتاؤ گی کہ تم ایسا کیوں محسوس کرتی ہو؟ مریم نے بتایا کہ اسے لوگوں سے خوف آتا ہے۔ سائیکالوجسٹ نے پوچھا، کیا تم کو مجھ سے بھی خوف آ رہا ہے؟ مریم نے جواب دیا کہ نہیں، آپ سمجھے نہیں، خوف مجھے زیادہ لوگوں میں محسوس ہوتا ہے۔ سائیکالوجسٹ نے پوچھا کہ تم کو کالج میں کیسے محسوس ہوتا ہے؟ مریم نے بتایا کہ اسے کالج جانے سے خوف محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ میں بے وقوف ہوں اور سب کے سامنے میں کوئی غلط بات کر دوں گی جس سے سب مجھ پر ہنسیں گے۔ اسی طرح کے خاصے سوالات کے بعد سائیکالوجسٹ نے ڈائیگنوز کیا کہ مریم کو سوشل یعنی سماجی اینزائٹی ہے، جس کا محرک غالباً بچپن کا کوئی واقعہ ہے، جب مریم کو بہت سارے لوگوں میں مذاق کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ سائیکالوجسٹ نے مریم کو سمجھایا کہ بچپن میں چونکہ ذہن صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، اس لیے ایسے واقعات گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ سائیکالوجسٹ نے مریم کو CBT کے بارے میں بتایا کہ اس تھراپی کی مدد سے مریم اپنی منفی سوچیں اور غلط رجحان کو آہستہ آہستہ کم کرے گی اور مثبت سوچ اپنانے کی مشقیں کرے گی۔ سائیکالوجسٹ نے مریم کو جرنلنگ یعنی اپنی سوچوں کو لکھنے کا ہوم ورک دیا۔ اس میں مریم ایک ہفتے تک اپنی منفی سوچیں، ماحول جن میں ایسی سوچیں آتی ہیں کو لکھے گی۔ جیسے جیسے مریم رجسٹر میں لکھتی گئی، اس پر یہ واضح ہوتا گیا کہ عموماً ایسی سوچیں حساب کی کلاس میں جب ٹیچر سوال پوچھتا ہے تو آتی ہیں۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ہتھیلی پر پسینہ آ جاتا ہے اور ڈر لگتا ہے کہ کہیں استاد سوال اس سے نہ پوچھ لے اور اس کے غلط جواب سے سب اس کو بے وقوف سمجھیں گے۔ ایک ہفتے بعد دوسرے سیشن میں سائیکالوجسٹ نے مریم کے نوٹس دیکھے اور بتایا کہ اس میں پریشانی کی بنیاد بھی غلط ہے، کیونکہ مریم ہمیشہ
حساب میں اچھے نمبر لیتی رہی ہے، اور اگر کلاس میں کسی سوال کا جواب غلط ہو بھی جائے تو بھی کیا گھبرانا، کیونکہ سب لوگ سیکھنے ہی تو آئے ہیں۔ مریم نے کہا کہ جب کوئی جواب غلط ہوتا ہے تو بے وقوفی اس کے چہرے پر عیاں ہو جاتی ہے۔ سائیکالوجسٹ نے مریم کو سمجھایا کہ ہر انسان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے جو کہ بے وقوفی نہیں ہوتی۔ مریم کے ایسے سوچنے کی وجہ بچپن کا کوئی ناخوشگوار واقعہ ہے جب مریم کے ناپختہ ذہن نے خود کو بے وقوف مان لیا ہوگا۔ اس طرح مریم کا ڈائیگنوسس سوشل اینزائٹی ٹھہرا۔ سائیکالوجسٹ نے مریم کے مکمل علاج کے لیے 3 مشقوں کا مشورہ دیا۔ نمبر 1، جرنلنگ جاری رہے گی اور اب منفی سوچ کے مقابل حقیقت کو بھی بیان کرنا ہے۔ نمبر 2، مثبت خود کلامی، پازیٹیو سیلف ٹاک کے ذریعے بار بار مثبت سوچوں کو ذہن میں رکھنا۔ نمبر 3، ایکسپوئر تھراپی کے ذریعے اپنے آپ کو جان بوجھ کر ایسی صورتحال میں ڈالنا جہاں بہت سارے لوگوں کے سامنے بولنے کا موقع مل سکے، تاکہ آہستہ آہستہ مریم کا اعتماد بحال ہو۔ مثلاً دوستوں کے درمیان کسی گفتگو کو لیڈ کرنا، کلاس میں نظریں چرانے کے بجائے خود سے جواب دینا، اور فیملی فنکشن میں کوئی گیم یا گفتگو میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا۔ اسی طرح CBT کے کئی سیشن ہوئے اور مریم اپنی پروگرس بھی لکھتی رہی۔ کچھ عرصے میں سائیکالوجسٹ نے واضح کیا کہ مریم کی سوشل اینزائٹی کم ہو رہی ہے اور منفی کی جگہ مثبت سوچوں نے لینا شروع کر دی ہے۔ اپنی بہتری محسوس کر کے مریم بہت خوش ہوئی اور اپنی بڑھتی ہوئی خود اعتمادی سے مزید لگن کے ساتھ مشقیں جاری رکھی۔ سائیکالوجسٹ نے مریم کو سمجھایا کہ وقت کے ساتھ مریم کا ذہن منفی سوچوں کی عادت کو مثبت سے بدل دے گا اور قدرتی طور پر اس کے ذہن میں مثبت سوچ ہی آئے گی۔ اس طرح ایک نوجوان لڑکی جو منفی سوچ اور سوشل اینزائٹی کی وجہ سے کالج اور زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ رہی تھی، اپنی نئی اور بہتر سوچ کے ذریعے ہر نئے چیلنج کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو گئی۔ ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم اپنے اندر خصوصاً بچوں میں کوئی کمی، منفی رجحان، غیر اعتمادی یا کوئی اور کمزوری دیکھیں تو ضرور اس کے بارے میں مشورہ کریں۔ ذہنی صحت میں تقریباً ہر مسئلے میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ پہلا قدم بہرحال آپ کی ذمہ داری ہے۔